اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 25۔ بات چیت، سودے بازیوں اور تمام سازشوں کے بعد بھی مشرکین مکہ ناکام رہے اور اسلام دشمنی میں لگے رہے۔ وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ چنانچہ ان کے ایک شیطان نذیر بن حارث نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا: قریش کے لوگوں، واللہ تم پر ایسی آفت آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی دینے لگی ہے، یعنی ادھیڑ عمر ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں، واللہ وہ جادوگر نہیں ہیں۔ ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گروہ بندی بھی دیکھی ہے۔ اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں۔ نہیں، واللہ وہ کاہن بھی نہیں ہیں۔ ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندی بھی سنی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں۔ نہیں، واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہیں۔ ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں اور اس کے سارے اوصاف، حجز، رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں۔ واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہیں۔ ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ ان کی نہ تو الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ پاگلوں جیسی بہکی بہکی باتیں۔ قریش کے لوگوں، سوچو، واللہ تم پر زبردست آفت آن پڑی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری ترغیبات پر لات مار دی ہے اور ہر معاملے میں بالکل کھرے اور سچے ثابت ہوئے ہیں، جبکہ سچائی اور پاک دامنی اخلاق میں اعلیٰ برتری کے ساتھ وہ ہر شعبے میں قوی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ واقعی سچے رسول برحق ہیں، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذرا اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ جب نذیر بن حارث نے مذاکرہ نصیحت کی تو قریش مکہ نے اس بات کا ہدف کیا کہ ایک یا چند آدمیوں کے ہمراہ یہود مدینہ کے پاس جائیں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تحقیق کریں۔ چنانچہ وہ مدینے آئے تو علماء یہود نے کہا: اس سے 3 باتوں کے حوالے سے سوال کرو، اگر وہ بتا دے تو نبی مرسل ہے، ورنہ ساخن و سازش ہے۔ نمبر 1، اس سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، کیوں نہ کہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ نمبر 2، اور اس سے پوچھو کہ ایک آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے اور اس کی کیا خبر ہے۔ نمبر 3، اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ اس کے بعد نذیر بن حارث مکہ آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہود کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ چنانچہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تینوں باتوں کے سوال کیا۔ چند دن بعد سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں ان نوجوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، جو ان اصحاب کہف میں سے تھے، اور وہ آدمی ذوالقرنین تھا۔ روح کے متعلق جواب سورہ اسراء میں نازل ہوا۔ اس سے قریش پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور برحق پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے کفر و انکار ہی کیا۔ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا، وہ اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ انہوں نے یہ سارے اقدامات
پہلو بہ پہلو کیے تھے۔ وہ ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہے، سختی سے نرمی کی طرف، نرمی سے سختی کی طرف، جدل سے سودے بازی کی طرف، سودے بازی سے جدل کی طرف، دھمکی سے ترغیب کی طرف، ترغیب سے دھمکی کی طرف، کبھی بھٹکتے، کبھی نرم پڑ جاتے، کبھی جھگڑتے، کبھی باتیں بناتے، کبھی مرنے مرانے پر اتر آتے، کبھی خود اپنے دین سے دستبردار ہونے لگتے، کبھی گرجتے برستے، کبھی عیش و دنیا کی پیشکش کرتے۔ نہ انہیں کسی پہلو قرار تھا، نہ کنارہ کشی ہی گوارا تھی، اور ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی دعوت ناکام ہو جائے اور کفر کا پروپیگنڈا شرازہ پھر سے اجاگر ہو جائے۔ لیکن ان ساری کوششوں اور ساری حیل و بہانوں کے بعد بھی وہ ناکام ہی رہے، اور ان کے سامنے صرف ایک ہی چارہ رہ گیا تھا، اور یہ تھا تلوار۔ مگر ظاہر ہے تلوار سے اختلاف میں اور شدت ہی آتی، بلکہ باہم کشت و خون کا ایک ایسا سلسلہ چل پڑتا جو پوری قوم کو لے کر ڈوبتا۔ اس لیے مشرکین حیران تھے کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ کفار قریش دیکھ رہے تھے کہ ان کی مزاحمت کے باوجود اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور وہاں سے ان کے سفیر ناکام واپس آئے۔ اس سے قریش کا رویہ دن بدن سخت سے سخت ہوتا چلا گیا۔ سرگرمیاں، سازشیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں۔ اس سے بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا، اس کے سردار کس طرح اپنی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا۔ عصابت قبیلہ کی بنا پر سب ایک ہو گئے، اور بجز ابو لہب کے یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں بلکہ قبیلے کی حمایت کا سوال تھا۔ سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کے پاس جا کر یہ دھمکی دی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ایسی باتوں سے روکیں یا ہم سے برسرِ پیکر ہو جائیں، یہاں تک کہ ایک فریق فنا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، اے بھتیجے، آپ مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کھائیے اور ناقابل برداشت بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، واللہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہ آؤں گا۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ متحد محاذ دیکھا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت کی بات بنو ہاشم کے سامنے رکھیں اور ان کو بھی اس کی دعوت دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت کا عہد ان سے لیں۔ حضرت ابو طالب کی دعوت پر بجز دشمنان اسلام ابو لہب کے بنو ہاشم کے ایک ایک فرد جمع ہو گیا۔ جب بنو ہاشم کے سامنے ابو طالب نے قریش کا معاہدہ اور ظالمانہ کارروائیوں کی شدت اور اس کا رد و عمل رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور اپنے عہد و پیمان کی ان کے سامنے اظہار کیا اور ان کو بھی اس کی دعوت دی، تو سبھی نے ابو طالب کی دعوت پر لبیک کہا اور عہد کیا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت ابو طالب اپنے نوجوانوں کے اس فیصلے پر بہت مسرور ہوئے اور انتہائی مسرت میں پرجوش الفاظ میں خاندانی مفاخرات اور ہاشمی شجاعت اور ہمیشہ ظلم کی مذمت میں سینہ پر سپر رہنے کی روایت پر اشعار کہے اور قصیدہ بھی لکھا کر بنو ہاشم کو ان کی عظمت کا احساس دلایا۔ یہ اشعار کعبے میں بلند آواز میں پڑھے گئے۔ اس پرزور قصیدے نے قبائلی وقار کی خاطر منتشر قوتوں کو یکجا کر دیا اور حضرت ابو طالب کی کوششوں سے بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کی عصبت جاگر ہو گئی
اور تینوں گھرانے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئے۔ جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب ہر قیمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے تہیہ کر بیٹھے ہیں، تو بالآخر وادی محصب میں خفیہ بنی کنانہ کے اندر جمع ہو کر انہوں نے بنو ہاشم سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اور اس مقاطعہ کے تحریری عہد نامے مختصر الفاظ میں چمڑے پر لکھوائے گئے۔ دانشورانہ کفار نے بعد مشورہ قبیلہ بنی ہاشم کی سماجی و معاشی طور پہ منقطع کرنے کی تجویز کو منظور کر دیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اس گھرانے سے تھا، اور دوسرا یہ کہ بحیثیت سربراہ قبیلہ حضرت ابو طالب نے ان کی بار بار کی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر بنو ہاشم کو یوں بے بس کر دیا جائے تو خود بخود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عہد نامہ مرتب کیا گیا جو بنی ہاشم، بنی مطلب اور بنی عبد مناف کے خلاف تھا۔ یہ بائیکاٹ کسی خاص مدت کے لیے نہیں تھا، بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے تھا، جب تک محاصرین خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ان کا منقطع کی اہم شرائط حسب ذیل ہیں۔ پہلا، ذریعہ معاشی تباہی کے لیے کوئی بھی ان کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 2، بنی ہاشم سے صلہ رحمی باقی نہ رکھنے کے لیے کوئی بھی ان کی لڑکیوں سے نکاح نہیں کرے گا اور نہ اپنی بیٹیاں انہیں دے گا۔ نمبر 3، انہیں اپنی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنے دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ نمبر 4، ان سے قطع تعلق کرنے کے لیے کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ نمبر 5، انہیں بھوکا رہنے کے لیے خوراک فراہم نہیں کی جائے گی اور ان کو کوئی حمایت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی خوراک پہنچائی جائے گی۔ نمبر 6، جب لوگوں سے روابط ختم کرنے کے لیے انہیں بازاروں میں گھومنے پھرنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ مشرکین نے اس منقطع تعلق کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمیٹ کر شیبہ ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ قریش مکہ کے سماجی بائیکاٹ کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نبوی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بجز ابو لہب کے کوہ ابو قبیس میں واقع گھاٹی شیب ابی طالب میں پناہ گزیر ہو گئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں۔ کوہ ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جیسے شعب المطلب، شعب البنی ہاشم، شعب البنی اسد، شعب البنی عامر، شعب البنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعب بنی ہاشم کی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے گھاٹی انہی کے نام سے شیبہ ابی طالب کہلانے لگی تھی۔
آج کل شیبہ ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشم بھی کہتے ہیں۔ مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولود العلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دار ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعب میں واقع ہیں۔ اسے شعبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شعب بن ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محاصرین معصب العلام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان اور ہر طرح کی برآمد بند تھی، کیوں نہ کہ مکے میں جو غلہ یا فروختہ سامان آتا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے، اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی تھی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز بچی تھی، وہ بھی پس پردہ ختم ہوتی چلی گئی۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی سے باہر سنائی دیتیں تو قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محاصرین یہ تکلیفات برداشت کرتے رہے۔ احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہیں کہ ہم طلح کی پتیاں کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ میں بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ناز و نعیم میں پلی تھیں، لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فقر و فاقہ برداشت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار بنی رہیں اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں۔ محاصرین صرف ایام حج میں ہی شعب سے باہر نکل سکتے تھے، اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محاصرین کو کچھ نہ مل سکے، جس کا منشا صرف ان کی کا عرصہ حیات تنگ کر دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئندہ قسط انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔